بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسمس کی مبارکباد دینا، میری کرسمس کہنا، کرسمس کے کیک کاٹنا، تحفے تحائف بھیجنا، بطور مسلمان کرسمس کے پروگراموں کے اندر شرکت کرنا، گویا یہ عیسائیوں کے اس الزام کو سچا ماننے کے مترادف ہے جو وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کے اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کیا الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا الزام لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دعوے کے اندر کوئی حقیقت نہیں، باطل عقیدہ ان کا، یہ صرف ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، جو بات منہ میں آئی آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کفر کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے، قتل کرے، مارے ایسے لوگوں کو۔ انا یؤفکون، کہاں یہ بہکے پھرتے ہیں، کہاں رب، کہاں عیسیٰ علیہ السلام، کہاں عزیر علیہ السلام، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی اولاد، کہاں بیٹا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کلچر اختیار کرے گا، رہن سہن اختیار کرے گا، فرمایا یہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ آپ عیسائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، مظلوم ہے ان کی مدد کریں، کمزور ہے ان کی مدد کریں، کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، انسانیت کے ناطے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے بالاولا ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اس مرحلے کے اوپر جہاں پہ توحید کا مسئلہ ہو، رب کی ربوبیت کا مسئلہ ہو، رب کی خدائی کا مسئلہ ہو، یہ کرسمس کہتے کس کو ہے؟ 25 دسمبر بڑا دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی بری لگتی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ ظالم رب کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، یہ اتنی بھاری بات کر رہے ہیں، اتنی بری بات کر رہے ہیں، اتنی خطرناک چیز لے کے آگے، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کس وجہ سے؟ انہوں نے رب کے اوپر دعویٰ دائر کر دیا ہے، الزام عائد کر دیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، بیٹا بنایا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ رب کی شایان شان ہے ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کوئی اولاد بنائے، بیٹا بنائے، بیٹی بنائے۔ یہ کرسمس سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں یہ بیٹا بناتے کس بنیاد پہ؟ دلیل کیا دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ رب تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اگر ان کی یہ دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ وہ اللہ تعالیٰ کا بچہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے، پھر اس کے لیے آپ کیا کہو گے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران ہے، 59 نمبر آیت کریمہ ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرح، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اگر تمہاری اس دلیل کو سچ مان لیا جائے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ وہ رب تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، تو جس کو رب نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا ہے، اس کو تو بالاولا رب تعالیٰ کا بیٹا ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کی اولاد کے اندر شمار ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو یہ سارے باطل عقیدے ہیں، ایسے پروگراموں کے اندر بطور مسلمان ہمیں شرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے۔ کس طرح؟ وہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکوں گا، ایک دفعہ مر گئے مٹی ہو جائے گا، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ میرے لیے مشکل ہونا چاہیے تھا۔
اگر وہ مشکل نہیں ہوا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وہ گالی کیا ہے؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑ لیا ہے۔ انا الاحد، آپ بتا دو میں اکیلا ہوں۔ الصمد، ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوں، جس کی آپ اولاد شمار کریں گے، بیٹا شمار کریں گے، اس کے لیے بیوی کی ضرورت ہوگی، رشتہ داروں کی ضرورت ہوگی، بہن بھائیوں کی ضرورت ہوگی، کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، یہ ساری چیزوں سے الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ لم الد، کوئی میرا بیٹا نہیں ہے، ولم اولد، اور نہ ہی میرا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی میری کوئی برابری کرنے والا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کر کے یہودیوں کے دعوے کو بھی باطل قرار دے دیا، عیسائیوں کے دعوے کو بھی رد کر دیا، جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کے دعوے کو بھی رد کر کے رکھ دیا، جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہمیں ان خاص مواقع کے اوپر جہاں پہ یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہو، رب کی توحید کے اوپر فرق پڑ رہا ہو، اور ہمارے اپنے عقیدے کے اوپر ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہو، تو پھر ہمیں ایسے پروگراموں سے بطور مسلمان اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ صرف تھوڑے سے مفاد کے لیے، ووٹوں کے حصول کے لیے، یا پھر کم علمی کی وجہ سے، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی، ہمیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوگا۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ختم ہو جائے گی، پھر آگے والا مرحلہ وہ بڑا لمبا ہے، بڑا مشکل ہے، وہاں پہ سارے یہ سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق